बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 24 जुलाई मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं दासू में चाइनी डेलीगेशन पर हमला हुआ जिसमें हलाकतें हुई, जिसके बाद चीन ने फौरी तौर पर काम बंद कर दिया। अब DGISI और वज़ीर ख़ारजा वहाँ गए जहाँ चीन ने अपने ख़दशात सामने रखे और आने वाला वक्त मज़ीद सख्त कहा जा रहा है कि चीन ने कहा है कि चीनी इंजीनियर्स वहाँ काम करेंगे जहाँ उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ होगी। एक तरफ अफ़गानिस्तान में जंग के बादल मंडला रहे हैं, खाना जंगी पाकिस्तान की तरफ भाग के आ रही है। पाक फौज के जवान और अफसरान शहादतें दे रहे हैं। 24 घंटे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अवाम की जानो माल को तबूत को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपके सियासतदानों ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इंतहाबी मुहिम को ज़ाती दुश्मनी और अखलाकियात की बदलते हुए अखलाकियात की दजकियाँ उड़ा दी। नाज़रीन, इसमें वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो मैं आपको बताऊंगा, फिर फैसला आप कीजिएगा कि सियासत इबादत और खिदमत है या गाली गलोच या कलादत से आगे गुजर गई है। ये सब बातें मैं उन करूँ जिन्होंने ये गंदे और नामुनासिब गलीज इस्तेमाल किए हैं। उन्हें माएँ बहनें बेटियाँ औरतों का एहतराम भी नहीं रहा। इस मुल्क की पसमानदगी सोच के कुछ सियासतदानों ने जो ज़बान आज़ाद कश्मीर में के इलेक्शन में की है, भारत और पाकिस्तान तो बारूद के साथ लड़ता है, लेकिन ये हमारे कुछ सियासतदान अपने मुंह से इस किस्म की गलीज गोला बारी करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, जिसे कि एटमी जंग लग गई हो। ये सियासी इलेक्शन ना हो, एटमी जंग और इल्ज़ामात में एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए गद्दार से लेके डाकू चोर और गलीज गुफ्तगू तक करते रहते हैं। नाज़रीन, सारी तफसीलात पे आपको बताएंगे। आज पाकिस्तान से इश्तिहारी मुल्ज़म साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर खिताब किया। मैं इनकी गुफ्तगू आपको बता देता हूँ, उनके बाद फैसला करें कि क्या ये वैसा हर वो शख्स जो कानून शिकन हो, कानून दुश्मन हो, कानून की वायलेशन करता हो, कानून से भागा हो, उसके मुंह से कानून के एहतराम की बात अच्छी लगती है कि गाली लगती है। काबे किस मुंह से जाओगे शर्म अगर तुम्हें नहीं आती। ये सियासी कल्चर फरोग होता जा रहा है और अच्छे सियासतदान नायाब होते जा रहे हैं। इन्हें रोको। नाज़रीन, आप रोकेंगे अवाम, वरना याद रख ले जो ये इलेक्शन में ज़बान इस्तेमाल करें, ये घर के बच्चे माँ बाप के साथ और माँ बाप बच्चों के साथ खुदा ना खास्ता करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साबिक़ नवाज शरीफ ने मीडिया पर खिताब करते हुए कहा कि मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका भी और अपने आइन की रखवाली करना, मुल्क की रखवाली करना और माशरे की रखवाली करना कोई समझौता नहीं करूंगा। जो तकलीफ काट रहा हूं इस मिशन के लिए काट रहा हूं। उन्होंने कहा आइन कानून की रखवाली करूंगा। मुझे ये बात बता दें नाज़रीन, वो तकलीफ काट रहे हैं। इधर 90% लोग एक वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आप चाहे उनका किसी भी जमात से वाबस्तगी हो, मैं किसी एक सियासतदान के खिलाफ नहीं हूँ, और वो एक दिन उनका 5-5 लाख पे गुजर रहा है। 5-5 लाख का खर्चा ज़्यादा कम बता रहा हूँ तो, और वो अदालतों से इश्तिहारी हैं, मुजरम हैं। क्या आइन और कानून की पासदारी इमरान नवाज शरीफ के मुंह से जेब करती है? ये फैसला आप खुद करें। उन्होंने ये भी कहा कि नाज़रीन, अब वो लोग, उन्होंने कहा कि पहले इलेक्शन मेरे बहन भाइयों जिन लोगों ने पाकिस्तान को इस हाल तक पहुँचाया था, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनकी शहादतों की एक तवील दास्तान है, आज भी सरहदों पर वो खड़े हैं और ये गौफ देख रहे हैं। देखें, ये इनके पैसे हैं। अब वो लोग आज़ाद कश्मीर का रुख करना चाहते हैं, लेकिन 25 जुलाई को बता दूं इन्हें कि हम तुम्हें आज़ाद कश्मीर में वोट चोरी करने नहीं देंगे और आप अपने वोट पर पहरा देंगे और चोरों को रास्ता रोकेंगे। ये शख्स कौन कह रहा है? जो मुल्क से भागा हुआ इश्तिहारी है, मुजरम है, और कह रहा है कि आप, यानी कि अपने बच्चे उनके लंदन में फी कस 5 लाख से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और दे हम उसको खुदा ना हासा रोकते नहीं अगर वो हलाल है, तो आपको कुर्बानी के लिए कह रहा है। इस मौके पर नवाज शरीफ ने फौज के भी तजकियाँ उड़ा दी, जिस पे मुझे तकलीफ है, खुसूसन सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर तक जो हर वक्त बारूद के सामने अपना सीना रखते हैं। एक फौजी जवान के घर
بزرگ کسان کے گھر جاؤ، اس کا بیٹا جوان فوجی شہید آیا تو اس کا بلند ہوتا ہے، اور ایک برتن میں اس کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن وہ کہتا ہے میرا بیٹا ملک پہ قربان ہوا، تو یہ ملک پہ قربان ہونے والوں میں جنت۔ انہوں نے کہا میرے بھائیو جو ووٹ چوری ہوتا ہے، یہ نواز شریف کہتے ہیں جو خود ساری عمر ووٹ چوری کرتے رہے، خود پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر الیکشن میں ووٹ چوری کا الزام کرتے رہے، بے نظیر کی 2 دفعہ حکومت ختم ہوئی، نواز شریف کی ووٹ چوری اور کرپشن پر، یہ دونوں الزامات دونوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے لگائے۔ میرے بھائیوں بہنوں، جب ووٹ چوری ہوتا تو سمجھو آپ کے بچوں کی فیس بھی چوری ہوتی ہے، بچوں کے اخراجات بھی چوری ہوتے ہیں، اور آپ کا روزگار بھی چوری ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ عید پر اپنے غریب بچوں کو نئے کپڑے پہنانے کے لیے غریب عوام کی جیب میں قربانی کے پیسے تھے؟ کیا نواز شریف صاحب 2016 میں قربانی کے پیسے تھے لوگوں کی جیبوں میں؟ کیا 2016 میں جب آپ کی حکومت تھی، مجھے بتا دیں اس وقت بھی 90% لوگوں کی 80 سے 90%، 20,000 سے کم بھی تھی، آج بھی وہی صورتحال ہے۔ آپ جس محل میں رہ رہے ہیں اس کی قیمت اربوں روپے ہے، تو یہاں 80% لوگوں کو اپنی چھت نصیب نہیں ہوتی، آپ کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ میں موجودہ حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، عمران خان صاحب کی ٹیم بھی اسی طرح لوٹ مار کر رہی ہے جیسے آپ کے دور میں ہوا تھا۔ عمران ہاں ان کی کرپشن کا کوئی ایلیگیشن نہیں آیا، وہ آیا تو آپ کے روز گزار کروں گا۔ انہوں نے عمران نواز شریف ایک اشتہاری مجرم کہہ رہا ہے آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، پوری قوم پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی کہ وہ نہیں دیکھ رہے، ان کے بچے اور خود وہ محفوظ ہے لندن میں، آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تم ظلم اور جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر امید اور حوصلے سے جرأت کا ساتھ آپ آگے بڑھنا ہے۔ اپنے بچوں کو لندن کی پرآسائش کروڑ پتیوں کی زندگی اور ووٹ بھی ڈالنا اور ووٹ کا پیرا بھی دینا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں جو خود کرو دوسروں کو۔ اور تو اور انہوں نے اخلاقیات کی جو دھچکیاں اڑائی، مجھے وزیر اعظم نواز شریف میرے لیے قابل قدر ہے، لیکن جو یہ عمران خان کریں گے غلطیاں یہ کریں گے، ان کی نشاندہی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سیاسی جماعت سے بھی ہوں گے، لیکن پہلے پاکستانی ہوں گے، پاکستان کا ہونے کا ہمارے فرض ادا کریں۔ انہوں نے کہا آزاد کمیشن کے بھائیوں یہ مقدس کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے رہا ہے۔ کہ میرا نواز شریف صاحب آپ سے کیوں نہیں لے رہا؟ مقدس کام تو آپ بھی آ جائیں اس ملک میں۔ اسی پہ شیخ رشید نے کہا اگر نواز شریف آج اعلان کریں تو میں ان کے لیے اسپیشل طیارہ بھیجوں گا اور وہ پاکستان آ جائے، پھر مقدس کام اور قوم کی خدمت ادھر آ کے کرے نا۔ اربوں روپے کے محلات میں رہ کے جیب خالی والوں سے ہمدردی نہیں ہو سکتی، انہیں جذبہ ایمانی نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ کی اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے۔ ان کشمیریوں فروشوں اور ووٹ چوروں کو بے نقاب کرنا ہے، کشمیر فروشوں اور ووٹ چوروں کو، یہ یعنی کہ عمران خان اور فوج کو کہہ رہے ہیں بے نقاب کرنا ہے، بھی ایک خدمت ہے، وہ اس کی خدمت کہہ رہے ہیں اور خود نہیں خدمت کر رہے۔ ان آئین شکنوں کو اسٹیبلشمنٹ کی پھر طرف اشارہ کو بے نقاب کرنا اور قومی خدمت اور ریاست کے اوپر ریاست چلانے والوں کے کرداروں کو سامنے لانا بھی قومی خدمت ہے۔ ناظرین میں چیلنج دیتا ہوں 95% فوج میں لوگ ملک کی خاطر جان قربان کر دیتے ہیں، میں اوپرلی بات نہیں کرتا بریگیڈیئر تک کی، 99 اور جرنیل بھی بہت سارے اچھے ہیں۔ اگر کوئی سیاسی رول ادا کر رہا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو فوج کو بھی روکنا چاہیے کہ فوج کا امیج تباہ چند لوگ کرتے ہیں، چند لوگ صرف، اور 95% بلکہ اس سے بھی زیادہ پاک فوج ملک پہ جان مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ جرنیلوں کی تو تعداد ہی کم ہوتی ہے۔ ناظرین اور یہ مجھے دکھ ہے کہ نواز شریف نے آج میری فوج کو پھر بہت برا بھلا کہا۔ سیاست میں کردار ادا کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کا نام لیتے اچھی بات تھی، کیوں سیاست کو فوج کو بدنام کر رہے ہیں، آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں، اختیارات سے تجاوز کر کے، کوئی بھی ادارہ ہو۔ انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کیا تھا، اور پھر چند آئین شکنوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کو ٹانٹ دے رہے ہیں کہ الیکشن کو چوری کر لیا اور اچھے بھلے پاکستان کو ترقی خوشحالی کی پٹی سے اتار کر ایک نالائق اور نہل و نناڑی کو ہار کو جیت بدل دی، یعنی کہ عمران خان کو جتا دیا اور نواز شریف کو ہرا دیا۔ آپ اپنا الیکشن بتائیں، وہ فیئر تھا 13 کا؟ اس میں تو دھاندلی کے اربوں ثبوت تھے۔ عمران خان نے اسی کے خلاف 126 دن دھرنا دیا تھا۔ اس وقت کے صدر
آصف علی زرداری خود کہتے تھے RO کے الیکشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 18 کے الیکشن فیئر ہوئے تھے، لیکن نواز شریف صاحب خدا کے واسطے عمران خان کی مخالفت جتنی مرضی کریں لیکن پاکستان کے بارے میں بری باتیں چھوڑ دیں. ناظرین، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ میرا گہرا خون کا رشتہ ہے آپ سے، لیکن میں آپ کی دکھ تکلیف میں شامل نہیں ہوں گا اور میں بیرون ملک موجے کروں گا. جو بننا کرو. باہر بیٹھ کے کہتے ہو لوگوں کے بچے قربانی دے، اپنے آئین شکنوں کے خلاف لڑو، فوج کے خلاف لڑو، عمران خان کے خلاف لڑو، لیکن آپ اپنے بچے جو زندگی گزارے آپ اس کا 5% بھی پاکستان پہ لگا دیں تو لاکھوں خاندان عزت کی زندگی جئیں گے. ناظرین، دوسری طرف شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف ملک مودی کا یار ہے. مودی نے جو پاکستان کی تباہی کی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں، نواسی کی شادی میں بلایا، دوستی ہے، اور اتنا بڑا الزام لگا دیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو بھارت کا دوست ہے، پاکستان کا دشمن ہے، ان کو گھرے بلا کے عید ملتا ہے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے. اگر نواز شریف آج ہی پاکستان آنا چاہے تو میں انہیں اسپیشل طیارہ بھیجوں گا. اور عمران خان نے یہ بھی دعوت کی ہے کہ نواز شریف واپس آ جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی لیکن ان کے ساتھ سلوک اشتہاری اور مجرموں جیسا ہوگا. کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کو عوام سے اتنی محبت ہے، قوم کا اتنا خیال ہے کہ آپ قوم کو الیکشن کو جنگ میں بدلنا چاہ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑانا چاہ رہے ہیں، حکومت سے لڑانا چاہتے ہیں. خود آئے اور اپنے بچے بھی لائے اور آ کے مقابلہ کریں. اگر قانون آپ کو باعزت بری کر دیتا ہے تو آپ جائیں. ناظرین، ایک دکھ بری تک خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے افغان قومی سلامتی کونسل کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ سے ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ وزیر مملکت سید نادر نواز شریف سے بھی ملاقات کی ہے. دونوں نے باہمی امور پر کی تبادلہ خیال کیا. حمداللہ نے پاکستان کے بارے میں سلامتی مشیر نے جو الفاظ کہے تھے میں منہ سے نہیں دہرا سکتا. کاش نواز شریف صاحب آپ اس کو ملاقات کرنے کی بجائے پاکستان کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی تھی تھپڑ مار کے باہر نکال دیتے. اسی پاکستان نے آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا ہے جس کے دشمنوں سے آپ باتیں کرتے ہیں. اور شیخ رشید کے مطابق آپ کے راہ سے بھی رابطے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ شرمناک بات ہے، اس کی آپ کو تردید کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کے راہ سے کوئی رابطے نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہے اور آ کے میں نہ کسی کو غدار کہتا ہوں نہ کہوں گا، لیکن اس بات کی آپ کو کھل کے پریس کانفرنس کرنی چاہیے جو شیخ رشید نے آپ پر الزام لگایا ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ افغان سلامتی کونسل نے جس کے پاکستان کے بارے میں غلیظ ترین بدکاری کی زبان بولی جو میرے سامنے ہے، شاید میں اس کا منہ نوچ لوں. سلامتی حمداللہ سے کیوں ملاقات کی؟ وہ تو پاکستان کا دشمن ہے، پاکستان کے بارے میں غلاظت برتتا ہے. لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد عمران خان کی اور حمداللہ کی ملاقات ایک تفصیل گہری سازش کے بادل آ رہی ہے. کیا پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں پاکستان کے سیاستدانوں کو مل کے پاکستان کے خلاف کوئی دشمنی کا راہ لانے لگے ہیں؟ جبکہ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام صرف اور صرف سرحدوں کی حفاظت اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کا خاتمہ اور پاکستان کی عوام کی جانوں کا مال کا حافظ ہے. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ سیاست کے لیے رول ادا کر رہے ہیں تو انہوں نے. اور دوسرا، عمران خان صاحب آپ کی حکومت میں بھی کچھ لوگ کرپشن عروج پر کر رہے ہیں اور وزیر اعظم ہاؤس کا غلط نام استعمال کر رہے ہیں. آپ دیانتدار ہیں، آپ ان لوگوں کو اختیارات کے ساتھ تجاوز کرنے سے روکے. اور بہت بڑے ظلم و ستم کی ابتدا پی ایم ہاؤس سے کچھ لوگ کروا رہے ہیں جو میری انفارمیشن کے مطابق آپ میں علم میں نہیں ہے. ایسے میر جعفروں کو اپنی صف سے نکالیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ آپ کی مشکلات میں اضافہ اور آپ کی حکومت کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. ناظرین، اس مختلف زبانوں پر مجھے جو دکھ ہوا ہے، لاپور نے ایک نہایت نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ میرے لیے تو قابل احترام ہے، ایک لیڈر ہے. جہاں وہ ملک کے خلاف بات کرتی ہیں تو میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں. مجھے دکھ ہے کہ علی نواز گنڈا پور نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں یہ کہا ہے میں ڈاکوؤں کی رانی مریم تو کہتی ہے میرے پاس ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ تو ربو توڑ دوں، جیسا منہ ویسا تھپڑ. انہوں نے کہا کہ
मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है कि आप चेहरा छुपाती फिरोगी और आपके मुंह पे थप्पड़ मार कर जो 8 करोड़ रुपए की आपने सर्जरी कराई है मुंह टेढ़ा कर दूँ। अली अमीन गंडापुर साहब आपको ये जुबान जेब नहीं देती। मरियम किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी बहन है। और मैं इमरान खान साहब आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी लीडरशिप को ये जुबान इस्तेमाल करने से रोकें। इसमें सियासत भी गंदी हो रही है और अवाम के घर भी गंद जा रहा है। जो आप बोल रहे हैं लोग टीवी पर सुनते हैं और यही लफाज लोगों के बच्चे बहन माँ देखती हैं। दूसरी तरफ मुराद सईद ने मुनासिब तरीके से बात की है। उन्होंने कहा इस शख्स ने इनकी माँ यानी कि वतन को बुकाऊ कहा। ये उन्होंने अफगान मशीर से जो उनकी मुलाकात हुई, ये मुराद सईद का ट्वीट है नाज़रीन, जो मुझे अच्छा लगा। इस शख्स ने इनकी माँ वतन को बकाऊ कहा और कोई इतराज़ ना हुआ। इसे घर बुलाकर साथ बिठाकर वतन फरोशी के बाहमी मफाद पर तबादला ख्याल किया। ये नवाज शरीफ और हम्दुल्ला की मुलाकात में कह रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि ये बेज़मीर लोग हमारे हुक्मरान रहे हैं। हुकूमत में थे मुद्दी की यारी और डॉन लीग्स जैसी गद्दारी इनका शेवा थी। मैं खैर गद्दारी तो किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन मुराद सईद साहब और अली अमीन गंडापुर की अल्फाजों में बहुत फ़र्क है। इमरान खान साहब आपसे हम अच्छी सियासत और गुड गवर्नेंस की तवज्जो कर रहे हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर यूट्यूब चैनल पसंद आए इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।